ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کے درمیان میں معاملہ ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے نازل ہوئی اور ایک منافق اور یہودی کے درمیان میں مسئلہ ہوگا. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے نازل ہوئی. ہم دوسری تفسیر کو لے رہے ہیں. ایک منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اور ٹڈوں کی سی منافق, اس کا تو جھگڑا ہوگا, بحث ہوئی کسی معاملے میں یہودی کے ساتھ. اب یہودی کہے کہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں تاکہ فیصلہ کروا لیں, اور منافق کہے نہیں, کعب بن اشرف کے پاس جانا ہے, وہ یہودیوں کا بڑا تھا. وہ یہودی حیران بھی, میں یہودی ہو کے کہنے دیا ہے کہ اپنے نبی دی مان لا, یہ کہنا میں ادھر جانا. اب وہ جناب لے دے ہوئی وہ کھچ کوئی کر کے نہ جو لے آیا حضور پاک دی بارگاہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ جب آئے تو حضور نے دونوں کی بات سنی اور فرمایا یہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ صحیح ہے, اور تم اس معاملے میں غلط ہو. اس سے پہلے ہی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بات کریں گے, حق بات کریں گے. وہ وہاں سے نکلا تو کہنے لگا نہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی نا, فیصلے میں سمجھ نہیں آ رہی, کہیں اور چلتے ہیں. تو یہودی نے کہا جی ہاں بھی ہوں 10 وقت جانا, کہ جی فاروق اعظم کو چلتے ہیں. اب اس کے دل میں تھا کہ فاروق اعظم تو بڑے سخت ہیں یہودیوں کے اوپر, تو ہو سکتا کہ فیصلہ حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں فیصلہ لے کے گئے, مسئلہ لے کے گئے. فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے کہا بات سنو, یہ تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے تھے, انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا. حضور فاروق اعظم نے فرمایا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ وہ منافق کہنے لگا ہاں جی 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 یہ صحیح کہہ رہے ہیں. فرمایا ٹھہرو میں ان کا فیصلہ. فرمایا نبیوں کے سردار فیصلہ کریں اور تم میرے پاس آ گئے. آپ اندر گئے, تلوار اٹھائی اور اس کی گردن, اس کے چیلے چاٹے اکٹھے ہو گئے, حضور کی بارگاہ میں احتجاج کیا, جی مسلمان مار چھڑیا, عمر نے مار دیا. اب میری طرف توجہ کیجئے. اب چونکہ فیصلے کا مسئلہ تھا, سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام اور انصاری کے درمیان, وہ بھی میں 2 لفظوں میں بتا دوں گا کیا مسئلہ تھا. پہاڑ کی طرف سے پانی آتا تھا نیچے, قدرتی طور پر جو پانی آتا ہے, تو جہاں پانی آگے گرتا تھا وہاں سے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین شروع ہوتی تھی. اس سے آگے ایک انصاری کی زمین تھی. تو مسئلہ اس پہ ہوا کہ انصاری نے کہا جی میرے وال پانی زیادہ چھڑیا کرو. تو آپ فرمانے لگے مینوں جنی لوڑ ہوئے گی میں لے کے پھر چھڑا گا. یہ مسئلے میں حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ پانی قدرتی طور پر آ رہا ہے تو پہلا حق زبیر کا ہی ہے, لیکن فرمایا زبیر استعمال کرنے کے بعد باقی پانی اس کو یہ چھوڑ دیا کرو. بات ٹھیک ہو گئی. اس نے آگے سے نا جی منہ بنا کے کہا ہوں پھپھی منڈا جو ہوا زبیر بن عوام, پھپھی منڈا جو ہوا تھی ادھر فیصلہ کر چڑے. اب سنیے کائنات کے خالق نے کتنا خوبصورت قرآن پاک میں جملہ عطا فرمایا. فرمایا فلا و ربک, دنیا کی ساری نعمتیں قربان ہو جائیں جناب, فلا و ربک. کائنات کے خالق نے سورہ فاتحہ کے شروع میں اپنا تعارف فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام جہانوں کے پالنے والا, تمام جہانوں کا رب. لیکن یہاں کائنات کا خالق فرماتا ہے فلا و ربک, اے محمد مصطفیٰ اس رب کی قسم جو تیرا رب ہے, اس جو تیرا رب ہے, اس رب کی قسم جو تیرا رب ہے, اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب وہ تیرے فیصلے کے سامنے سر نہ جھکا جائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرتوں کے مظہر اللہ کے پاک نبی ہیں. کائنات کے خالق کی وحدانیت کی دلیل اللہ کے پاک نبی ہیں.